مولانا سید داود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا کون ہے یہ؟ تو یہ مولانا عبد الجبار غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں، بیٹے ہیں۔ مطلب یہ کہ آپ ایک مجرم شخص کے بیٹے ہیں، یہ کہنے کا مطلب تھا کہا کہ شرابتن کیا گیا تھا، لیکن کسی جرم کی بنیاد پر نہیں بلکہ توحید و سنت کا قائل ہونے اور اس کی اشاعت کی بنیاد پر۔ انگریزی دور میں ایک لفظ استعمال کیا جا رہا گالی کے طور پر، ابھی استعمال کیا جاتا ہے لیکن اب اس کی اہمیت کم ہو گئی ہے۔ کون سا لفظ ہے وہ؟ وہابی کا لفظ، وہابی کا۔ تو اب اس لفظ کی بنیاد پر مطعون کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ محمد بن عبد الوہاب سے ہم عقیدت رکھتے ہیں اور ان سے ہمارا تعلق ہے ابھی، تو اس کے ذہن میں بھی کیا ہے؟ عبد الوہاب۔ تو اب جیسے کہا کہ آپ محمد بن عبد الوہاب مراد لے رہے تو خاموش ہو گیا، اور اس کی جو بدماشی تھی نا، یعنی نسبت کی بنیاد پر وہابی کے لفظ کے استعمال کی، وہ ساری کی ساری ہوا نکل گئی۔ ایک دوسرے وکیل ٹھہرے ہوئے تھے، کہنے لگے کہ مولانا آپ کو وکالت کا پیشہ اختیار کر لینا چاہیے، اس لیے کہ جب بھی آپ نے گفتگو کی اور مکالمے میں حصہ لیا ہے نا، تو آپ کی گفتگو سے بڑا مزہ ملا ہے اور باتیں بہت نکھر نکھر کر سامنے، اور کچھ ایسی باتیں سننے کو ملی ہے کہ جن کو سن کر مزہ آ جاتا ہے۔ علم الانسان ما لم يعلم عهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا۔ تعارف علماء اہل حدیث کی پچھلی کڑی میں مولانا عبد الجبار غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا مختصر تذکرہ آپ کے سامنے آیا تھا۔ مولانا عبد الجبار غزنوی رحمۃ اللہ علیہ مولانا عبداللہ غزنوی کے دوسرے فرزند تھے، نامور۔ مولانا عبداللہ غزنوی کے اور بھی کئی فرزند ہوئے ہیں، ان میں ایک فرزند کا نام ہے عبد الواحد غزنوی۔ مولانا عبد الجبار غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ان کی جگہ امامت اور خلافت جو سلسلہ تھا ان کے یہاں اس کے وارث ہوئے ہیں۔ پہلے انہوں نے اپنے والد صاحب کے مدرسے میں تدریس کا کام کیا، پھر لاہور کے علاقے چینا نوالی میں، یا کچھ اس طرح ملتا جلتا نام ہے، وہاں کی مسجد میں امام اور خطیب کی حیثیت سے عمر کا ایک لمبا عرصہ گزارا۔ جمعہ کا خطبہ بھی دیتے تھے اور دروس کا اہتمام بھی ہوتا تھا، عیدین کے خطبات بھی دیا کرتے تھے۔ عیدین کے خطبات میں لاہور کے بعض بڑے علماء جو مسلکی اعتبار سے ایک نہیں تھے، ان کے ہم مسلک نہیں تھے، شرکت کرتے تھے، اور کہنا یہ تھا کہ جب تک غزنوی علماء عیدین کی نماز پڑھاتے رہیں گے، ہم کو ان کے پیچھے نماز پڑھنے میں کسی قسم کا کوئی مذائقہ نہیں ہوگا۔ لاہور کے ایک بڑے عالم گزرے ہیں، مولانا احمد علی لاہوری، تفسیر قرآن کے سلسلے میں ان کا بڑا نام ہے، اور خصوصی طور پر قرآن کریم کے حوالے سے ان کی نشستیں منعقد ہوتی تھی، اور بعض بڑے علماء ان کے یہاں جا کر استفادہ کرتے تھے اس حوالے سے۔ لیکن ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ پابندی کے ساتھ مولانا عبد الواحد غزنوی کے درس قرآن میں فجر میں حاضر ہوتے تھے۔ زیادہ تر کوشش ان کی یہ ہوتی کہ فجر کی نماز مولانا عبد الواحد غزنوی کے ساتھ ادا کریں، لیکن ابھی کبھی اگر پیچھے ہو جاتے تو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آتے، اور کہتے تھے کہ جب تک میں فجر کی نماز مولانا عبد الواحد غزنوی کی اقتداء میں نہ پڑھ لوں اور آپ کا درس قرآن نہ سن لوں، مجھے سکون اور چین نہیں ملتا ہے۔ تو یہ ایک گواہی ہے ایک بڑے بزرگ کی، ایک بڑی شخصیت کے لیے۔ 1926 عیسوی میں شاہ
سعود نے یہاں کے علماء کے وفود طلب کیے تھے، تو یہاں جو تنظیمیں قائم تھی مسلمانوں کی نمائندہ جمعیت علماء، مسلم لیگ، اسی طرح خلافت کانفرنس، اور پھر آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس، تو سب جماعتوں کی طرف سے نمائندے طلب کیے گئے تھے، وفد اور ڈیلیگیشن بلایا تھا شاہ عبدالعزیز نے۔ تو اس موقع پر 4 لوگوں نے جماعت اہل حدیث کی نمائندگی کی تھی، آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس کی۔ تو اس میں ایک مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور دوسرے مولانا عبد الواحد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور تیسرے مولانا عبد الواحد غزنوی کے فرزند حافظ اسماعیل غزنوی، اور چوتھے حمید اللہ دہلوی، حافظ حمید اللہ دہلوی۔ یہ 4 لوگ تھے۔ تو ان کو یہ موقع ملا ہے آل سعود کے یہاں، ان کا اس گھرانے کے لیے غزنوی گھرانے کا بڑا مقام رہا، اور ان کو یہ شرف ملا بعد میں کہ غلاف کعبہ تیار کروائے انہوں نے 2 بھائیوں نے مل کر امرتسر کے کاریگروں سے، اور وہاں جا کر کعبے پر چڑھایا۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ سے بعض مسائل میں غزنوی علماء کا اختلاف ہو گیا تھا۔ اختلاف ذاتی نوعیت کا نہیں تھا بلکہ علمی نوعیت کا تھا، اور اختلاف کی وجہ یہ تھی کہ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر لکھی ہے اردو میں بھی اور عربی میں بھی، تو تفسیر میں انہوں نے تعویل کا طریقہ اختیار کیا۔ مناظر آدمی تھے، تو مناظروں کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہے، اس بنیاد پر مزاج تعویلانہ ہوا تھا، تو تعویل کا طریقہ انہوں نے اختیار کیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ صفات وغیرہ کے سلسلے میں تعویل کا جو طریقہ ہے وہ سلف کا، اہل سنہ کا، اہل الحدیث کا طریقہ نہیں ہے، تو اس لیے مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ سے ان کا اختلاف ہو گیا تھا، اور یہ اختلاف بہت مشہور ہوا تھا۔ تو غزنوی علماء، یا یوں کہیے کہ عمومی انداز میں علماء اہل حدیث سے شاہ عبدالعزیز کا جو تعلق ہے، اس کی دلیلوں میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ شاہ عبدالعزیز نے وہاں بلا کر دونوں کے درمیان مصالحت کی۔ انہوں نے باقاعدہ کتاب لکھی تھی کہ یہ غلطیاں کی ہے، تو وہ غلطیوں کی نشاندہی ہوئی، اور مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے اعلان کیا کہ میں ان غلطیوں سے رجوع کرتا ہوں، اور اس بنیاد پر دونوں کے درمیان کیا ہے، مصالحت ہوئی ہے۔ 1926 میں اسماعیل غزنوی گئے تھے والد صاحب کے ساتھ ایک وفد میں نمائندہ بن کر، بعد میں بھی ان کا جانا ہوتا رہا۔ مولانا غلام رسول مہر اردو کے بہت بڑے رائٹر گزرے، بہت بڑے ہے نا، مولانا آزاد کے ساتھ بھی کام کیا انہوں نے، اور جمعیت علماء کے دفتر سے بھی انہوں نے کام کیا، یہاں حیدرآباد میں بھی ان کا کی سکونت رہی، اور یہاں بھی کام کیا انہوں نے، بڑے رائٹر ہیں۔ تو وہ بھی 1928 میں حج کرنے کے لیے گئے تھے، تو حج کی روداد انہوں نے لکھی ہے سفر حجاز کے عنوان سے، تو اس میں انہوں نے بار بار اسماعیل کا نام لیا ہے۔ وہ بڑے تھے، تو اسماعیل نے ایسا کیا، اسماعیل نے ایسا کیا، تو انہوں نے جو منظر کھینچا وہ یہ کہ وہاں لوگ آ جاتے تھے حج کرنے کے لیے، تیاری کے بغیر بھی آ جاتے تھے، بس ایک مزاج بنا، سفر جہاز کی بنیاد پر ہوتا تھا، یعنی بحری جہاز کی بنیاد پر، تو آ گئے، لیکن اخراجات وغیرہ کے سلسلے میں کچھ ہے نہیں انتظام، تو کہتے ہیں کہ سب کے سب آتے تھے کس کے پاس، اسماعیل غزنوی کے پاس۔ اسماعیل، ہم آ گئے ہیں لیکن اب ہمارے پاس کچھ نہیں رہ گیا، آپ ہمارا انتظام کیجیے۔ اسماعیل کہتے تھے کہ ٹھیک ہے میں انتظام۔ تو شاید ہی کوئی شخص ایسا ہوتا تھا کہ جو آتا اسماعیل غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اور اسماعیل غزنوی ان کے لیے کام نہیں کر دیتے تھے۔ ابھی جو کام کر دینا ہوتا تھا کس بنیاد پر ہوتا تھا، تو حکومت میں ان کی پہنچ کی بنیاد پر۔ تو اس طرح سے غزنوی خاندان کی بڑی خدمات ہے،
اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہندوستان میں توحید و سنت کی اشاعت کے سلسلے میں جن خاندانوں نے بڑا کارنامہ انجام دیا ان میں ایک نمایاں خاندان کیا ہے؟ غزنوی علماء کا خاندان ہے. اب انہی غزنوی علماء میں ایک نام ہے مولانا سید داود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا. کون ہے یہ؟ تو یہ مولانا عبد الجبار غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں، بیٹے ہیں. جب تک کہ پورا انڈیا متحد تھا، یعنی آزادی سے پہلے، تو آزادی سے پہلے علمی اعتبار سے بھی خدمات انہوں نے انجام دی اور سیاسی اعتبار سے بھی ان کی خدمات ہیں بہت. آل انڈیا کانگریس کے سیکریٹری رہے کئی عرصے تک، لمبے عرصے تک. پھر کیا ہے، مسلم لیگ میں شامل ہو گئے اور وہاں بھی بڑے مناصب پر فائز رہے. اسی طرح جمعیت علماء ہند کے عہدوں پر بھی وہ فائز رہے. پاکستان کی تقسیم کے بعد جماعت منتشر ہوئی، علماء ادھر ادھر ہو گئے اور ایک جماعت کی جگہ 2 جمعیتیں بنی. تو پاکستان میں جو آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس بنی ہے اس کے پہلے امیر مولانا سید داود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کو بنایا گیا. وہاں مدرسہ جامعہ سلفیہ انہوں نے قائم کیا. الاعتصام جماعت کا آرگن تھا، اسے جاری کیا. اور بھی بہت سارے کام ہیں، ملی جتنے مسائل تھے سب میں ان کی شرکت رہی. ایک خاص موقع پہ 1986 یا 76 میں پاکستان میں ایک تحریک اٹھی، وہ ختم نبوت کی تحریک تھی. قادیانیت قائم ہو چکی تھی، اس کا وجود ہو چکا تھا، اور پاکستان میں قادیان چونکہ ہو گیا تھا، تو اس بنیاد پر ان کی پوری توجہ قادیہ پاکستان پر تھی اور ارتداد کی لہر پھیل رہی تھی، اور خطرہ اس بات کا ہو گیا تھا کہ ختم نبوت کی حفاظت نہیں ہوگی. تو باقاعدہ طور پر ایک پلیٹ فارم بنایا گیا اور جس میں تمام علماء کی نمائندگی ہوئی، تمام علماء کی. تو جو مجلس قائم کی گئی تھی اس موقع پر، اس مجلس میں بڑے بڑے نام تھے، سید سلمان ندوی، سید ابو الاعلیٰ مودودی، فلاں اور فلاں، بڑے جتنے تھے. تو اس مجلس کے ناظم اعلیٰ مولانا سید داود غزنوی بنائے گئے تھے. علماء کی پکڑ دکڑ ہوئی، بہت سارے لوگ جیل کے حوالے کیے گئے. سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمہ اللہ کو بھی جیل کے حوالے کیا گیا. تو اس موقع پر علماء کی طرف سے ایک وکیل مقرر کیا گیا تھا، لیکن صحیح نمائندگی نہیں ہو پا رہی تھی وکیل کی طرف سے. تو وکالت کی ذمہ داری مولانا سید داود غزنوی نے خود اپنے سر لے لی. تو اب ایک ایسی مجلس لگی ہوئی تھی، جسٹس منیری جسٹس ہے جو سماعت کر رہا ہے، اس سے گفتگو ہو رہی ہے. تو اس نے اب یہ کہ جراحت کا کام ہوتا وکلا کی طرف سے اور ججوں کی طرف سے، یعنی بات کو کنڈم کرنے کی کوشش ہوتی ہے. آپ کون ہیں؟ تو آپ کے والد عبداللہ غزنوی وہ ہیں کہ جن کو جلا وطن کر دیا گیا تھا. کہا کیا کر دیا گیا تھا؟ تو مطلب یہ کہ آپ ایک مجرم شخص کے بیٹے ہیں، یہ کہنے کا مطلب تھا. کہا کہ جلا وطن کیا گیا تھا لیکن کسی جرم کی بنیاد پر نہیں، بلکہ توحید و سنت کا قائل ہونے اور اس کی اشاعت کی بنیاد پر. اور باتیں ہوئی. تو ایک خاص بات جوڑنے کی کوشش ہے. کیا ہے؟ تو انگریزوں سے قریب کا دور ہے، انگریزی دور میں ایک لفظ استعمال کیا جا رہا گالی کے طور پر، اب بھی استعمال کیا جاتا ہے لیکن اب اس کی اہمیت کم ہو گئی ہے. کون سا لفظ ہے وہ؟ وہابی کا لفظ، وہابی کا. تو اب اس لفظ کی بنیاد پر مطعون کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. تو جسٹس نے پوچھا کہ آپ کے مذہبی رہنماؤں میں کوئی عبد الوہاب نام کا شخص گزرا ہے؟ کہا کہ نہیں گزرا. کہا کہ نہیں گزرا ہے. مولانا داود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے کہ نہیں گزرا ہے. پھر اس کی طرف سے ظاہر سی بات ہے کہ نام تو ہے لیکن جو لفظ جو نام لے رہا نا وہ نہیں ہے. عبد الوہاب نام کا مذہبی رہنما ہے آپ کا، 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ ہر مرتبہ کہہ رہے داود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کہ نہیں کوئی نہیں گزرا ہے. تو اب اس کو غصہ آ گیا.
جلدی جلدی فائلیں کھولنے لگ گیا کیا تاکہ نکالے کہ ہے. تو اس کی حالت غیر کو دیکھتے ہوئے مولانا داود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ شاید آپ کی مراد محمد بن عبد الوہاب سے ہے. محمد بن عبد الوہاب. کہا کہ عبد الوہاب کوئی ہمارا مذہبی رہنما نہیں گزرا ہے, محمد بن عبد الوہاب سے ہم عقیدت رکھتے ہیں اور ان سے ہمارا تعلق ہے, تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو عبد الوہاب کیوں ڈھونڈا تھا وہ؟ اس لیے کہ ذہن میں ایک بات سمائی وہابی وہابی, تو اس کے ذہن میں بھی کیا ہے؟ عبد الوہاب. تو اب جیسے کہا کہ آپ محمد بن عبد الوہاب مراد لے رہے تو خاموش ہو گیا, اور اس کی جو بدماشی تھی نا, یعنی نسبت کی بنیاد پر وہابی کے لفظ کے استعمال کی, وہ ساری کی ساری ہوا نکل گئی. ایک دوسرے وکیل ٹھہرے ہوئے تھے, کہنے لگے کہ مولانا آپ کو وکالت کا پیشہ اختیار کر لینا چاہیے, اس لیے کہ جب بھی آپ نے گفتگو کی اور مکالمے میں حصہ لیا ہے نا, تو آپ کی گفتگو سے بڑا مزہ ملا ہے, اور باتیں بہت نکھر نکھر کر سامنے, اور کچھ ایسی باتیں سننے کو ملی ہے کہ جن کو سن کر مزہ آ جاتا ہے, مزہ. تو یہ خاص صلاحیت کا حامل شخص ہے کون؟ مولانا سید داود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ. اب غزنوی سلسلے کے علماء اور بھی ہیں بہت سارے, ان کا بھی تعارف ہونا چاہیے, لیکن داود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے تھوڑا سا تعارف کروا کے اس سلسلے کو انشاءاللہ ہم ختم کریں گے اگلے ہفتے. اللہ سے دعا کی باتوں کو سمجھنے اس کام لینے کی توفیق مت فرمائے. آمین وآخر دعوانا. علم الإنسان ما لم يعلم